بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پولیٹیکل ٹیمپریچرز بدستور اپنی پیک کی طرف ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ضمنی الیکشن ہونا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ضمنی الیکشن ہونا ہے، وہ آج سے تقریباً 18-19 دن بعد ہے۔ 20 حلقوں پہ ایک ہی ساتھ الیکشن ہونا ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا ایوان ہے، یعنی کہ پنجاب اسمبلی وہاں کا، اور یہ پھیلا ہوا ہے یہ الیکشن۔ 4 حلقے تو لاہور کے ہیں، پھر پنڈی ہے، جھنگ ہے، شیخو پورہ ہے، مطلب اس طرح مختلف علاقوں میں ملتان ہے۔ اور یہاں پر یہ کون 20 لوگ ہیں؟ یہ وہ 20 لوگ ہیں کہ جو 20 لوگ پاکستان تحریک انصاف میں تھے، اور پھر انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کے حق میں، یعنی کہ تحریک انصاف کے خلاف ووٹ دیا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف کارروائی کی، اور پھر الیکشن کمیشن اور عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ان کا وہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا حمزہ شہباز صاحب کے خلاف، اور وہ اپنی سیٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہی وہ 20 لوگ ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ لوٹے ہو گئے اور شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور اتنی بچے شادیاں نہیں کریں گے، وہ سارا یہ وہی 20 لوگ ہیں۔ اور اب ان 20 کے تقریباً سارے ہی لوگوں کو، اب الیکشن ہو رہا ہے دوبارہ، تقریباً ان 20 کے 20 ہی لوگوں کو جو کہ الیکشن لڑے تھے پی ٹی آئی سے یا آزاد 2018 کے الیکشن میں، ان کو اب نون لیگ نے ٹکٹ دیا ہے، اور اب یہ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑے۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ 20 کے 20 لوگ تھے تو پی ٹی آئی میں، اس میں علیم خان صاحب بھی ہیں، اور باقی یہ 20 کے 20 لوگ تھے تو پی ٹی آئی میں، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیا۔ لیکن یہ معاملہ روز اول سے نہیں تھا۔ ان 20 میں سے 10 لوگ ایسے تھے، یعنی کہ 50% لوگ ایسے تھے جنہوں نے الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا تھا، یعنی نون کے تو خلاف لڑائی تھا، پی ٹی آئی کے بھی خلاف الیکشن لڑا تھا، پھر جیت کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، اور پھر دوبارہ پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ تو الیکشن والے دن 2018 میں ان 20 میں سے 10 لوگ بلے کے خلاف الیکشن لڑے تھے، اور پھر جو ہے وہ ظاہر بلے میں شامل ہو گئے۔ اس میں سے ایک حلقہ ہے ملتان کا۔ ملتان میں بڑے ہیوی ویٹس ہیں، جاوید ہاشمی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، بہت سارے۔ اب پچھلے الیکشن کا اگر کہ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ بڑا بھی اور سب سے زیادہ امپیکٹ فل اپسیٹ کہاں ہوا تھا، جہاں توقعات کے بالکل برخلاف کام ہو گیا، وہ تھا ملتان کا حلقہ پی 217 ملتان 7۔ کیوں؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کا نام تھا شاہ محمود قریشی۔ ان سے زیادہ مشہور امیدوار کون ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا، اور سامنے دوسری پارٹیز کے امیدوار تھے۔ ایسے میں ایک اور صاحب تھے، وہ نون لیگ کے نہیں تھے، وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے، آزاد پہلی دفعہ الیکشن لڑے، نام تھا سلمان نعیم، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے ہرا دیا۔ قریشی صاحب ہار گئے الیکشن۔ یہ سب سے زیادہ امپیکٹفل الیکشن اس لیے بھی تھا کہ اس وقت پاکستان کی جو بہت ساری صورتحال ہے، اس کا ایک تعلق اس سے بھی ہے کہ پنجاب جو کہ دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ایک صوبہ ہے، اس کے سربراہ بنے بزدار صاحب۔ جب بزدار صاحب سربراہ بنے تو گورننس کے بہت سارے ایشوز ہوئے، اور اس کی وجہ سے بھی اور بہت سارے مسائل ہوئے۔ یہ سب کچھ نہ ہوتا، پی 217 میں اپسیٹ نہ ہوتا۔ اگر قریشی صاحب جیتتے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جانا تھا، اور جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے تو صورتحال مختلف ہوتی، لیکن ان کو ہرایا سلمان نعیم صاحب نے آزاد حیثیت میں۔ اس کے بعد وہی سلمان نعیم صاحب، جہانگیر ترین صاحب، جہاز باز، سارا سلسلہ، وہ شامل ہو گئے پاکستان تحریک انصاف میں۔ قریشی صاحب کے خلاف لڑکے جیتے، پھر شامل ہو گئے بتوسط جہانگیر ترین، عویجاز اور بنی گالا، اور اس کے بعد وہ شامل ہو گئے تحریک انصاف میں۔ پھر اس کے بعد وہ تحریک انصاف سے ناراض ہو کے انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کے حق میں ووٹ دیا، یعنی کہ ڈی سیٹ ہو گئے۔ اب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پی ایم ایل نون کی سیٹ پہ۔ آج ایک کارنر میٹنگ ہے، جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے، اچھا، اور وہاں پہ اب ان کے سامنے کون ہے؟ زین قریشی، شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے۔ قریشی صاحب نے اپنے بیٹے کو اتارا ہے۔ آج ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے قریشی صاحب گرجے برسے ان الفاظ میں، کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیں۔ میرے خلاف میری اپنی پارٹی نے سازش کی، اور 2018 میں مجھے یہاں سے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہروایا۔ کس نے؟ پی ٹی آئی نے۔ برملا کہہ رہا ہوں، اور خان کو بھی کہا ہے، آج پنجاب کی یہ کیفیت نہ ہوتی اگر شاہ محمود یہاں سے ایم پی ہوتا۔ مجھے کیا فرق پڑا؟ میں تو وزیر خارجہ بن گیا۔ تمہیں فرق پڑا؟ اگر یہ آپ کا انداز نہیں ہے سوچنے کا، گزر جائے گا 17 تاریخ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے لوگوں نے کہا مت لڑاؤ زین کو، وائس چیئرمین کا بیٹا ہار گیا، بڑی بےزتی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، کچھ جنگیں ہوتی ہیں جو لڑی جاتی ہیں، صرف جیت کے لیے نہیں۔ یہ دلچسپ صورت ہے۔ آغاز یہیں سے کرتے ہیں، اور پھر ذرا اور موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہر دل عزیز جناب ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، سینئر صحافی، تجزیہ کار۔ سر بہت شکریہ۔ ہمارے ہر دل عزیز جناب قبلہ علی محمد خان صاحب، فارمر منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز، ہمارے ساتھ ہیں اپنی روایتی اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ہمیں پیپلز پارٹی کے دوست بھی جوائن کریں گے۔ بھٹی صاحب ذرا آپ اپنا اوپینین تو دیں
ملتان کی نشست پہ اگر نظر ہے جتنی بھی، تو اس حوالے سے بالعموم اور بطور مجموعی یہ جو بلدیات یہ جو ضمنی ہونے جا رہا ہے 20 سیٹوں پہ، اس پہ بالخصوص کیا لگ رہا ہے؟ قریشی صاحب نے بھی آج بڑی باتیں کی ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ بدامی صاحب کہ پنجاب الیکشن میک اینڈ بریک والا الیکشن ہے. ہاں، اور مسلم لیگ نون کا گڑھ پنجاب اور عمران خان کا بیانیہ پنجاب. صحیح ہے. عمران خان صاحب کی مقبولیت پنجاب اور نون لیگ کی گورننس پرفارمنس اور شہباز شریف صاحب کا وہ جو دور اور راجہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے زیادہ ہاؤس آف شریف نے لمبی حکمرانی کی پنجاب پر، تو پنجاب یہ صحیح ہے. سنا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ ڈی پی اوز کو حکومت نے کہہ دیا ہے کہ یہ الیکشن ہم نے ہر حال میں جیتنا ہے. سنا جا رہا ہے مبینہ طور پر ڈی سیز کی ڈیوٹی لگ گئی ہے. سنا جا رہا ہے مبینہ طور پر الیکشن کمیشن کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ملایا جا رہا ہے ساتھ. سنا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ جو پولیس افسر سیٹ نہیں جتوائے گا یا کارکردگی نہیں دکھائے گا اس کو بلوچستان بھیجا جائے گا. سنا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ ووٹر لسٹوں میں بہت گڑبڑ ہوئی ہے. مبینہ طور پر مردہ زندہ ہو جائیں گے الیکشن والے دن مبینہ طور پر. اچھا. اور بہت سارے پولنگز اور بہت ساری چیزوں پر سائنس جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایک آرٹ ہے، سائنس اور آرٹ. سائنس یہ ہے کہ الیکشن جن پولنگ سٹیشنز پر مخالف کا ہے ووٹ زیادہ ہے ان کو سلو کرا دو، جن پر اپنا ہے ان کو جلدی کروا دو، اور آخری دنوں میں پٹواریوں اور پولیس کی مدد سے اور باقی سارا اس کی مدد سے لوگوں کو نکالنا جو تحریک انصاف کا نہیں کر پاتی ان کا مقابلہ اس جگہ پر. تو نتیجہ کیا ہوگا بھٹی صاحب کے خیال میں سب کے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں سنا ہے؟ وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اور اب اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو مار کہاں پڑ رہی ہے؟ تنظیم سازی پر. تحریک انصاف کو مار کر پڑ رہی ہے سائیں عثمان بزدار کا 3.5 سال کی چیف منسٹری کی وجہ سے. سائیں عثمان بزدار کے جگہ میرا آج بھی ماننا ہے کہ اگر کوئی مضبوط ہوتا وزیر اعلیٰ تو آج یہ بالکل ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور ایک آپ کو اور بھی بات بتا دوں، اگر قریشی صاحب جیت بھی جاتے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے ان کو ہرایا تھا، ان کا کہنا ہے، اور اگر وہ جیت بھی جاتے تو پھر بھی بزدار صاحب نے وزیر اعلیٰ بننا تھا. یہ بھی لکھ لیجیے قریشی صاحب نے پھر زیادہ دکھی ہونا تھا. چلو اب تو وہ ایک اس حد تک دکھی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قریشی صاحب جیتے تو وہ تو ترین صاحب ویسے بھائی پھڈا ترین صاحب اور قریشی صاحب میں تھا. قریشی صاحب کو اپسیٹ کر دیا سلمان نعیم صاحب نے، تو پھر تو وہی بن گیا نا اگر قریشی صاحب جیت جاتے تو. باقی آپ معصوم آدمی ہیں، میں بھی معصوم آدمی ہوں. باقی بزدار صاحب کیوں بننا تھا یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس کو چھوڑ دیں. اچھا اب یہ ہے کہ رولا کیا ہے، دکھ کی بات کیا ہے؟ دکھ یہ ہے کہ 25 ارکان اسمبلی کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد یہ اور سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد پنجاب میں غیر آئینی حکومت ہے، غیر آئینی کابینہ ہے، غیر آئینی بجٹ ہے، غیر آئینی سارے احکامات دیے جا رہے ہیں، اور اس پر میری عدلیہ چپ ہے، خاموش ہے، اور اتنا لمبا وہ کھینچ رہی ہے جس پر دکھ ہے کہ یہ کیسی بنانا ریپبلک ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں. انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کی بھی ایک آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی. تو وہ ایک غیر آئینی حکومت جو ہے وہ غیر آئینی طریقے سے الیکشن جیتنے کی کوشش کرے گی. لیکن یہ میں آپ سے بٹی صاحب دوبارہ پوچھوں گا، میں آگے بڑھتا ہوں کہ بھائی آپ اپنا اندازہ تو بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا نتیجہ نکلے گا. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف، مہمانوں سے اور بھی طرف بات کرتے ہیں. اور سلمان نعیم صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ جن کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا، جنہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ہرایا تھا، پھر وہ ساری ہم نے ہسٹری بتائی. سلمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ الیکشن لڑ رہے ہیں ایک بار پھر. یہ قریشی صاحب نے آج کہا ہے، نام بھی پہلے نام نہیں لیا، بعد میں نام بھی لے لیا، کہ علیم خان صاحب، اسحاق خاکوانی صاحب یہ سب تھے آپ کے پیچھے. پی ٹی آئی نے، یعنی آپ کا کمال نہیں تھا اس میں، گروپ بندی ہو گیا، اس کا آپ کو فائدہ ہو گیا. تو یہ کیا چلا تھا؟ علیم خان صاحب کے پیسے، ترین صاحب کے کیا ہوا تھا معاملہ؟ انہوں نے آپ کا نام نہیں. اور سلمان صاحب سے ایک سوال یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ وہ رانا محمود الحسن جو مسلم لیگ نون کا ان کے حلقے میں ایک گڑھ حلقہ ہے، وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں کہ حمایت کر رہے ہیں؟ صحیح ہے، وہی بتا دیں. جی بھائی، جی سلمان صاحب پہلے میرے سوال جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل جو قریشی صاحب نے کہا میں نے سنا. اسحاق خاکوانی صاحب کا تعلق جو ہے وہ ضلع وہاڑی سے ہے. وہ اپنا الیکشن ہار گئے، اس کی جو بھی وجوہات تھیں
اور اس کے بعد علیم خان صاحب لاہور سے الیکشن لڑتے ہیں، اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب لودھا سے الیکشن لڑتے ہیں. یہ تینوں کا تعلق ملتان سے نہیں ہے، اور قریشی صاحب پتہ نہیں کیوں بار بار ان تینوں کا نام لے کے الزامات لگاتے ہیں کہ انہوں نے ان کو الیکشن ہرایا ہے. اس لیے یہ تو obvious ہے نا کہ ترین صاحب کی بالکل یہ خواہش نہیں ہوگی کہ قریشی صاحب جیتتے ہیں، تو ہو سکتا ہے دو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے نا، اور قریشی صاحب کے خلاف آپ کھڑے ہوئے تھے. بالکل ترین صاحب کی ہو سکتا ہے کہ خواہش نہ ہو کہ شاہ محمود قریشی الیکشن جیتے اور وہ وزیر اعلیٰ بنے، لیکن ترین صاحب لودھرا میں بیٹھ کے مجھے کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے، قریشی صاحب سے آپ یہ پوچھیں کہ وہ ملتان میں بیٹھے ہوئے الیکشن نہیں جیت پا رہے اور لودھرا سے ایک بندہ آتا ہے اور ان کو الیکشن ہرا کے چلا جاتا ہے. آپ کا رابطہ تھا ترین صاحب سے، خاکوانی صاحب سے، علیم صاحب سے اپنے الیکشن کے ٹائم پہ؟ میرا رابطہ جہانگیر ترین سے پہلی بار 26 جولائی کو ہوا ہے، 26 جولائی 2018 کو الیکشن جیتنے کے بعد. جی پہلی مرتبہ رابطہ آپ کا؟ جی بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قریشی صاحب کے لیے زیادہ امبیرسمنٹ والی بات ہے، کوئی اس سے آج تک یہ سوال نہیں کر سکا کہ آپ کو ملتان میں رہتے ہوئے آپ الیکشن ہار گئے اور کوئی لودھرا سے آ کے آپ کو الیکشن ہرا جاتے، یعنی آپ بالکل ہی فارغ ہیں اپنے علاقے میں، کہ کوئی باہر کے ضلع سے آتا ہے اور آپ کو الیکشن ہرا کے چلا جاتا ہے. پھر تو ان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے اگر ان کی یہ پوزیشن ہے تو. اچھا، اور دوسری بات بھٹی صاحب کا جو جواب میں دینا چاہوں گا، بھٹی صاحب رانا محمود الحسن صاحب بالکل میری کیمپین کر رہے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی ہم نے ایک جلسہ اکٹھے کیا ہے، وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے. مسلم لیگ نون کی تمام قیادت میرے ساتھ کھڑی. تو ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا، تو آپ کے مخالف اب زین قریشی ہیں، تگڑے امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کی لہر بھی چلی ہوئی ہے، تو کیا ہوگا؟ نہیں، وہ زین قریشی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمزور امیدوار ہیں، شاہ محمود قریشی سے تو بہت کمزور ہیں، کیونکہ زین قریشی کا حلقہ کبھی بھی یہ نہیں رہا، وہ کبھی یہاں سے الیکشن نہیں لڑے، وہ نہ کسی کو یہاں سے جانتے ہیں، نہ چیئرمین وائس چیئرمین کو نہیں یہاں سے جانتے، تو کسی اور کو انہوں نے کیا جاننا ہے. اور وہ کسی اور حلقے سے ایم این اے ہے. ملتان کے عوام اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک پہلے سے ہی ایم این اے موجود ہیں، ان کو ایم پی اے میں لڑوایا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اپنے گھر کے علاوہ کوئی اور بندہ نظر نہیں آتا کہ جو الیکشن لڑ سکے. ملتان کے اس حلقے کی 4 لاکھ کی آبادی ہے، پی ٹی آئی کا کوئی ایسا ایک کارکن نہیں تھا جو یہاں سے الیکشن لڑ سکتا، اور اپنے بیٹا جو پہلے سے ہی ایم این اے موجود ہے اس کو ایم پی اے کا الیکشن لڑوا رہے ہیں. اس کی وجوہات پی ٹی آئی کا کارکن بھی انشاءاللہ. لیکن سلمان صاحب پھر آپ بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، وہ الگ سوال ہے کہ بھائی آپ آزاد لڑے تھے تو پی ٹی آئی میں کیوں شامل ہوئے، اور پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو پھر چھوڑ کیوں دی. لیکن اس سے پہلے بتائیں، خان صاحب نے جن لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں 20 لوگوں کے بارے میں، آپ ان میں سے ایک ہیں کہ یہ لوٹے ہیں، یہ غدار ہیں، گھروں سے نہیں نکل پائیں گے، جوتے ماریں گے، شادیاں نہیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو آپ اپنے حلقے میں کیمپین کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو رسپانس مل رہا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر ڈسٹ فیل کر رہا ہوگا آپ سے کہ آپ نے پی ٹی آئی کا کیمپ جوائن کیا اور پھر چھوڑ دیا مشکل وقت میں. جی بالکل، خان صاحب یہ کہتے آئے ہیں، اور خان صاحب کو چاہیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھیں کہ وہ اتنا فرسٹریشن کا شکار کیوں ہیں. وہ میڈیا پہ پچھلے ایک ہفتے میں بہت زیادہ وہ فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں اور وہ الجھے ہوئے نظر آتے ہیں ہر کسی سے. آج بھی انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے میری پارٹی نے ہی ہروایا تھا، پی ٹی آئی نے ہروایا تھا. وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جو کینڈیڈیٹ جیت رہا ہوتا ہے وہ بڑا دھیما ہوتا ہے، وہ اس طرح کی بات ہی نہیں کرتا کہ مجھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. عمران خان صاحب ان سے سوال کریں، اور عمران خان صاحب تھوڑا سا دیکھیں کہ قریشی صاحب کے پروگرامز کتنے بڑے ہو رہے ہیں، میرے کتنے پروگرامز بڑے ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کو ساری چیزوں کا جواب مل جائے گا. اور پی ٹی آئی کے جو کارکن کا بات ہے، وہ میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیوں کیا، چھوڑا کیوں، وہ پی ٹی آئی کے کارکن کو پتا ہے کہ میں 29 جولائی 2018 کو شامل ہوتا ہوں پی ٹی آئی میں، اور اس کے بعد 7 اگست کو میرے اوپر کیس کر دیا جاتا ہے، یعنی ٹھیک 8 دن بعد. آپ اچھا انعام دے رہے ہیں کہ آپ جن کی بلبوتے پر حکومت بنا رہے ہیں، آزاد ارکان آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، بجائے انہیں اپریشیٹ کرنے کے، بجائے انہیں آپ عزت دیں. نہیں تو کوئی آزاد رکن پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے تو اس کو جزا کے طور پر اس کے خلاف کوئی کیس بنتا ہو تو نہیں بننا چاہیے، اس کو ہر کیس سے بالاتر ہو جانا چاہیے کیا؟ نہیں، کیس سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے. ایک عام آدمی ہمارے خلاف کچھ بھی کیس کرے، لیکن جس جماعت میں ہم شامل ہو رہے ہیں وہ جھوٹا کیس کرتے ہیں. جھوٹا اس طرح کہ میں اس میں جیت کے آیا ہوں سپریم کورٹ سے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے مجھے اس میں سرخرو کیا الحمدللہ. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک جھوٹا کیس تھا. 2.5 سال مجھے اس میں الجھائے رکھا پی ٹی آئی نے. تو اگر جھوٹے کیس ہی اگر آپ نے کرنے تھے تو آزاد ارکان کو شامل بھی نہ کرتے. تو لیکن وہ کیس ہوا 18 میں، چھوڑی آپ نے جماعت، 22 میں جب عدم اعتماد کی ہوا چلی. جی بالکل، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ 18 میں کیس ہوا اور 22 تک وہ کیس چلا. آپ اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں کہ میں کس طرح اس میں پیشیاں بھگتتا رہا، میں کس طرح اس میں انہوں نے مجھے الجھائے رکھا. میں پہلے سسپینڈڈ، میری جو نوٹیفیکیشن تھا وہی سسپینڈڈ تھا، میں ایم پی اے نہیں تھا. بالکل ایسے ہی ہوا، اور اس میں آپ کو، یعنی اس میں آپ نے اپنا کیس پروو بھی کیا، آپ کو عدالت سے آپ کے موقف کی فتح بھی ہوئی، لیکن پی ٹی آئی نے تو آپ کے خلاف جو کرنا تھا وہ کر دیا نا. تو آپ کو اس کا ریئیکشن دینے میں 4 سال کیوں لگ گئے؟ وہ تو آپ کو عدالت سے ریلیف مل گیا نا. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے عدالت سے ریلیف ہی 4 سال بعد ملا ہے.
پہلے میں کس حیثیت میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوتا جب میں ایک ایم پی اے ہی نہیں تھا. میں جب ایم پی اے بحال ہوا اس کے بعد بھی میں نے دیکھا, میں نے اس کے بعد بھی خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب میں آپ کو سارے امتحان پاس کر کے آ گیا ہوں, سپریم کورٹ کا امتحان میں نے کلیئر کر لیا ہے, اب تو کم از کم میرے حلقے کے ڈیولپمنٹ مجھے دیں. میرے حلقے کے لوگ مجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں آپ نے ہم سے ووٹ لیا, آپ ہمیں جواب دیں, یہ ہمارا فلاں کام ہونے والا ہے, یہ ہمیں پولیس سے ہی کام ہے. کوئی چھوٹے چھوٹے کام جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کو حل کریں. لیکن خان صاحب نے میری ایک نہ سنی, اور آپ کو پتا ہے میں خان صاحب سے بار بار ملاقات کرتا رہا, چیف منسٹر سے بار بار تو اس کے بعد تو پھر یہ رہا. نہیں بنتا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کے پاس جاتے اور کہتے یار یہ میں دیکھیں میں بلے کے ساتھ شامل ہوا تھا, یہ میرا کام نہیں کر رہے, یہ میری نشست ہے, واپس دوبارہ الیکشن میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. آپ کو تو عدالت نے نکال دیا نا آپ سب لوگوں کو, اب بات دل لینا خواستہ ہے الیکشن میں جانا پڑ رہا ہے آپ کو کیونکہ عدالت نے نکال دیا. بالکل, تب میرا حق یہ بنتا تھا کہ جب میں بلے کے نشان پہ الیکٹ ہوا ہوتا اور میں واپس بلے کا نشان واپس کرتا اور میں کہتا میں دوبارہ سے الیکشن لڑوں گا اور میں دوسرے نشان پہ الیکشن لڑ کے آؤں گا. لیکن میں نے بلے کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا تھا, میں نے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کو, وائس چیئرمین کو, بی جے پی کو ہرایا تھا, تو میرا حق بنتا تھا میں اپنا حق استعمال کروں. جب ایک پارٹی مجھے اون ہی نہیں کر پا رہی, جب ایک پارٹی مجھے اپنا تسلیم ہی نہیں کرتی, باقی ایم پی ایس کو 1-1 ارب روپے کے فنڈ دے دیتے ہیں, مجھے جو ہے نا جناب نہ اپنا سمجھتے ہیں. ڈی سی کمشنر کو منع کیا ہوتا ہے کہ سلمان نعیم کا کام نہیں کرنا, سی پی او کو منع کیا ہوتا ہے کہ سلمان نعیم کا کام نہیں کرنا. میں کس حیثیت میں اس پارٹی میں رہوں جب ایک گھر آپ کو اون ہی نہیں کرتا, وہ اپنا دروازہ ہی آپ کے لیے کھولنے کے لیے 17 کے لیے کانفیڈنٹ ہیں 17 کے الیکشن میں آج قریشی صاحب بالکل کانفیڈنٹ ہے انشاءاللہ 200%. اچھا چلیں لیٹ سی دیکھتے ہیں. بہت شکریہ سلمان نعیم صاحب. قریشی صاحب نے آج بڑی بات کی, تم نے کہا ذرا ان سے موقع لیں, بہت شکریہ آپ کا. اب علی محمد خان صاحب اور مین ویل فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں. سر بہت شکریہ. بتائیے گا علی محمد خان صاحب, ایک تو ہے نا کہ جس طرح بھٹی صاحب نے بھی جو کہا پنجاب کے ضمنی الیکشن کی اگر بات کریں چونکہ اس کا دائرہ پھیلا ہوا ہے پورے پنجاب میں یعنی طول و عرض میں, ایک تو جو ان لافل مینز ہیں وہ تو اپنی جگہ, اس کی تو ظاہر ہے صرف مذمت ہی ہو سکتی ہے نا کہ پٹواری استعمال کریں, ایس ایچ او استعمال کریں, تو وہ تو ہسٹری بھی رہی ہے نون لیگ کی اور کر بھی رہی ہوگی اور ظاہر ہے وہ تو قابل مذمت ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو ایک الیکشن ڈے کی سائنس ہوتی ہے, ووٹر کو کس طرح نکالنا ہے, ٹرانسپورٹیشن مینیج کرنا ہے, اگین میں نیگیٹو ٹرمز میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب ووٹر لسٹ میں کوئی ہیر پھیر تو نہیں ہے, سب اس میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کی تنظیم کو بھی بہت کام کی ضرورت ہے, اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پنجاب سے متعلقہ حالیہ فیصلے نہ ہوتے جو خان صاحب نے کیا آپ کی تنظیم سے متعلق, تو اس چیز پہ مار تو نہیں کھا جائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ بادامی صاحب. سر آپ کی بات سے ایگری کرتے ہوئے لیکن ساتھ میں یہ ایڈ کروں گا کہ تنظیم میں ہمارے کچھ ویک لنکس ضرور ہوں گے, لیکن اور بھی جماعتوں کی یہی صورتحال ہے. اچھا, بلکہ وہاں تو شخصی حکمرانی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہے, شخصیات ہی ہیں زیادہ وہاں. یہاں تو پھر بھی ایک آئیڈیالوجی ہے اور ایک سٹرکچر ہے ہمارا, اور اس میں الیکشن 2012 میں 13 میں ہم نے کرایا تھا. اگلا الیکشن ڈیو ہے, لیکن ظاہر ہے اس وقت ہم الیکشن موڈ میں پارٹی کے اندر نہیں ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو ایک میک شفٹ ارینجمنٹ کے طور پہ اس بڑے لیول پہ ہم نہیں جا سکتے الیکشن میں جو ہم انٹرا پارٹی میں گئے تھے. جلد یا بدیر ہمیں جانا پڑے گا تاکہ یہ پارٹی صحیح معنی میں ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہم نے ابتدا کی ہے اس کو ہم پورا کر سکے. کیونکہ یعنی علی صاحب خطا کلامی امام آپ سے سوال ہے, دیکھیں بھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ کے پی میں جب الیکشن ہوا تھا, ہماری جماعت کی کوشش یہ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن بنائیں اس کو. صحیح, دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا جب کے پی میں الیکشن آیا اور رزلٹ آپ کی توقعات کے بہت برخلاف آیا, تو ہر لیول پر آپ لوگوں نے اوپنلی خود کہا کہ اس کی وجہ ہماری تنظیمی خامیاں ہیں. اس الیکشن کی پھر بھی اہمیت کم تھی, یہ تو ابھی میک اینڈ بریک الیکشن ہے. آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر ان خامیوں کی وجہ سے ان الیکشن میں بھی نقصان اٹھانا پڑ گیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا؟ یہ وسیم بادامی صاحب, میں یہ پچھلے ایک ہفتے دو پہلے میں کوئٹہ تھا, جہاں بھی بائی الیکشن ہے, پھر میں نے جانا ہے. کل رات میں خوشاب تھا, وہاں کا جو ماحول میں نے کل خوشاب کا دیکھا ہے اور جس طریقے سے وہاں لوگ نکلے ہیں, میں سمجھتا ہوں میرے تو خیال میں بہت بڑے مارجن سے تحریک انصاف کو وہاں جو ہے وہ جیتنا چاہیے. جو حسن اسلم صاحب کھڑے ہیں ہماری جماعت سے, وہاں بھی ایک مہربان ہماری جماعت کے جو ہیں وہ اپنی انہوں نے وفاداری بدلی ہے لوٹے کی تصدیق کیے بغیر, کیونکہ لوٹے کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے, بڑے کام کی چیز ہے. لیکن مجھے میں نے کل وہاں دیکھا خوشاب میں کہ ایک مقامی لیول پہ لوگوں کا غم و غصہ ہے, کیونکہ عام لوگ جو ہیں, دیکھیں عام لوگ وہ تو وفاداری چینج نہیں کرتے, وہ تو علی محمد کو اگر ووٹ کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کی آئیڈیالوجی پہ کھڑا ہے تو مجھے ووٹ کرتے ہیں, یا اگر میں آزاد بھی پاس ہوتا ہوں
اور میں ایک جماعت میں شامل ہوتا ہوں تو پھر عام آدمی آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اخلاقی طور پر ان کے ساتھ کھڑے رہیں. تو انہوں نے فیل کیا ہے. کل میں نے لیکن علی صاحب ابھی کنڈی صاحب مسکرا رہے ہیں, لیکن دیکھیں پشاور میں گیا تھا, یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا علی صاحب اس میں. ہمارے ایک ممبر ہیں جو وہاں سے جنہوں نے وفاداری پشاور سے چینج کی ہے, ادھر کا بھی میں بتا دوں لوکل لیول پہ عوام میں نے ایک غصہ بھی ہے اور ایک ان کو افسردگی بھی ہے کہ بھئی ہمارا ممبر کیوں اس نے وفاداری چینج کی, کیونکہ ہمارا عام پاکستانی جو ہے اس میں وفا ہے, اس میں وفاداری ہے, اس میں ایمانداری ہے. اور میں ویسے بھی سمجھتا ہوں یہ غیر اخلاقی بھی ہے کہ آپ ابھی سلمان نعیم صاحب کو بھی جی بولیں آپ سلمان نعیم صاحب کو آپ نے لیا, میں اس پہ میں 2-3 باتیں میں کرنا چاہوں گا. سلمان نعیم صاحب لائیو نہیں تھے شاید, ادروائز میں ان کو جواب دیتا, لیکن ان کو جواب دینے میں ملتان خود آؤں گا. ان کو جواب دینے میں ملتان خود آؤں گا. مجھے زین صاحب نے بلایا بھی ہے اور میں وہاں ان کو جواب دینا پسند کروں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سلمان نعیم صاحب یہ جو اس وقت زین قریشی صاحب کھڑے ہیں, یہ اس وقت زین قریشی بمقابلہ سلمان نعیم صاحب نہیں ہیں. یہ اس وقت عمران خان بمقابلہ ریسٹ ہے, عمران خان بمقابلہ عالمی سٹیٹس کو ہے. کیونکہ یہ اب کوئی بھی شک والی بات نہیں ہے, چاہے اس کو مداخلت کہیں, چاہے اس کو سازش کہیں, چاہے کچھ بھی کہیں, ایک سپر پاور جو ہے وہ پاکستان میں اس نے مداخلت کر کے پاکستان کے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو ڈی تھرون کیا, اور اس میں کچھ لوگ یوز ہوئے ہیں. سلمان نعیم صاحب تو ان کے بہت ہی چھوٹے پلیئر ہیں اس میں, جو بڑے ان کے یوز ہوئے ہیں, جن لوگوں نے اپنے آپ کو استعمال کر کے پاکستان میں مداخلت کی راہ ہموار کی ہے. پاکستانی قوم ان کو معاف ٹھیک ہے, چلیں آپ سلمان صاحب کے ہوتے ہوئے کہہ دیں تو جواب بھی دے دیں. پوائنٹ ہے میاں صاحب سے تو ہے نہیں, وہ تو سامنے ماسک پہن کے وہ کھڑے ہیں. اصل میں تو پیچھے وہ خطرناک چہرے ہیں جو عالمی سطح پہ اسلام کے اور پاکستان کے اور ان سارے یہی بات لے کے آگے سے مخالف رہے ہیں. آخری بات میں اس وقت ایئر وائی پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی عالمی استعمار کی طاقتیں کبھی بھی تیسری دنیا میں پاکستان جیسے ملک میں ایسے لیڈر کو برداشت نہیں کرتے جو ان کے سامنے کھڑے ہو کے ایبسولوٹلی ناٹ کرے, یا جو اسلام کی بات کرے, مدنی ریاست کی بات کرے. تو یہ تو بات بڑی آگے چلے گئی ہے بادامی صاحب, یہ تو شخصیات کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو آئیڈیالوجی کی بات ہے. ایک طرف عمران خان ہے, باقی دوسری طرف سٹیٹس کو ہے, جس میں جو ہے جناب امپورٹڈ بھی ہیں, ان کے فیسیلیٹیٹر بھی ہیں, جو باہر جنہوں نے مداخلت کی ہے وہ بھی ہیں, اور اب لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے ان لوگوں کو لا کے, کیونکہ پاکستان کی جو حالت انہوں نے کر دی ہے. یہ کنڈی صاحب کی جماعت مہنگائی مارچ کرنے نکلے تھے. کنڈی صاحب سے پوچھیں بجٹ پاس کر لیا ہے, اب مہنگائی میں مارچ کس کے خلاف کریں گے. کنڈی صاحب ایک دیکھیں یہ پوائنٹ تو ہے نا, آپ مانتے ہیں نا کہ کنڈی صاحب ایک وقت تھا جب پاکستان کی سیاست میں بھٹو فیکٹر اتنا ریلیونٹ تھا کہ پولیٹکس بھٹو یا اینٹی ہوتی تھی. آج کی تاریخ میں عمران خان فیکٹر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یا عمران خان فیکٹر ہے یا اینٹی عمران خان فیکٹر ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں نا. اور دوسرا اب آپ بتائیے یہ جو سارا نیریٹو علی محمد خان صاحب کا ہے, صاحب اگری کریں یا نہیں کریں, لیکن ایک بڑا بھاری نیریٹو ہے, اس کے سامنے ٹھہر پائیں گے آپ؟ چونکہ یہ وہ نیریٹو ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کی گورننس کی کوتاہیاں بھی معاف کرنے پر راضی ہیں. یعنی ان کا ووٹر کہتا ہے کہ بھائی گورننس بھی اگر 19-20 تھی بھی تو انہوں نے کیا اچھی گورننس کر لی, اور گورننس 19-20 تھی بھی تو اب یہ غیرت اور انا کا معاملہ ہے. ان کا ووٹر کم از کم یہ سوچتا ہے. تو آپ اس بیانیے کے سامنے ٹھہر پائیں گے کنڈی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سوال پہ تو ایبسولوٹ نوٹ کہہ دیتا ہوں. دوسری بات آپ نے جو جی بالکل, حالانکہ کیونکہ میں اب جیسے یہ مطلب جو بات سمجھتے آسان اردو میں کہیں جو مطلب سمجھ آتی ہے یا کرکٹ کی زبان, وہ میں اسی زبان میں بات. صحیح ہے. اب میرے بھائی نے بات کی ایبسولوٹ نوٹ. بھائی آپ سے اڈے مانگے کس نے تھے جو آپ ایبسولوٹ نوٹ کی بات کرتے ہیں؟ پھر آپ جو فیکٹر استعمال کر رہے ہیں کہ یو ایس کا فیکٹر ہے, ہمارے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے. بھائی رن وے پہ تو آپ لوگ دوڑ رہے تھے جب عمران آ رہا تھا, اور آپ نے کہا ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہو, ہم رن وے پہ لیٹ رہے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے, ایک سے بڑھ کے ایک آگے جا رہا تھا. ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ رن وے, آپ نے جا کے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ دنیا جان کے عوام کو جمع کیا اور وہاں پہ جلسہ آپ نے کروایا, جو بھی کرایا. اس وقت تو آپ تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز کر کے آئے ہیں. اب دیکھیں یہ ان کو کسی نے سمجھایا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کا اینٹی یو ایس سینٹیمنٹ اور اسلام کارڈ جو دینی کارڈ ہے وہ بہت چیز وہ ہے, اور دونوں چیزوں کو یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کی کوئی بھی تقریر بغیر بھٹو کے اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی. یہی ہم سے سوال کرتے تھے نا بھٹو کہاں زندہ ہے, ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ بھٹو کا نظریہ زندہ ہے. آج ان کو بھٹو بھی یاد آ رہا ہے, آج ان کو محترمہ بینظیر بھٹو بھی یاد آ رہی ہے, آج ان کو ساری بھی پارٹی یاد آ رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عوام میں بڑا سینٹیمنٹ ہے, بڑا چیز ہے. ٹھیک ہے, ایک مشکل فیصلے, ہم مانتے ہیں مشکل فیصلے ہوئے ہیں, مہنگائی ہوئی ہے, لوڈ شیڈنگ بڑی ہے, ہم یہ کبھی بھی انکار نہیں کریں ہوئے. لیکن اگر آپ ہمیں کہیں کہ آپ 4 سال کا حساب جو ہے 2 مہینے میں تو نہیں ہو سکتا. کچھ ہمیں ٹائم دیں, ہم عوامی لوگ ہیں, ہم نے عوام میں جانا ہے. ہم اگلے الیکشن میں جب اگلے سال
اکتوبر میں الیکشن میں جائیں گے تو ہم نے عوام کو حساب کتاب دینا ہے. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کتنی کم کی ہے, ہم نے روزمرہ کی اشیاء کتنی کم کی ہے. لیکن کنڈی صاحب ٹو بی فیئر ود دیم, جو سوال ہم ان سے پوچھتے تھے وہ تو آپ سے پوچھیں گے نا. وہ یہ کہ جب یہ کہتے تھے نا کہ بھائی پچھلوں نے بیڑا کر کیا, تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہ کہیں کہ پچھلوں نے بہت بیڑا کر کیا ہے, اس لیے راتوں رات صحیح نہیں ہوگا, آہستہ آہستہ صحیح ہوگا, یہ معاملہ اور نیچے کیوں جا رہا ہے. تو آپ سے وہی سوال ہے, اگر انہوں نے ڈالر روپی پیرٹی کا بیڑا کر کر دیا تھا تو آپ کہیں اس کو ریئلسٹک سطح پہ لانے میں ٹائم لگے گا. نہیں, آپ نے تو اور نیچے چلا گیا, روپے کا بالکل ہی بیڑا کر کو گیا, پیٹرول اور مہنگا ہو. میں ذرا معصومانہ سی بات کر لوں. ہاں پوری معصومانہ بات کریں ذرا سا. میں اس پورے بیان میں کبھی میں نے کوئی بات کی ہے کہ انہوں نے ہمارے بیڑا غرق کیا ہے؟ میں تو نہیں بات کی. آپ نکال لیں جب آپ کہہ رہے ہیں. اچھا تو آپ کا کیا مطلب تھا کہ ہمیں 2-4 مہینہ ان کے 4 سال کا موازنہ ہمارے 2 مہینوں سے نہ کریں, اس کا کیا مطلب تھا؟ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا ہر لیڈر کی کوالٹی وہ ہے کہ ملک کو بحران سے نکالے. لیڈرشپ کوالٹی وہ ہوتی ہے. لیڈرشپ کوالٹی وہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک پرامن پاکستان, ایک اچھا پاکستان کے حوالے کریں اور بولیں کہ جی آپ اس کو ڈرائیو کریں. وہ نہیں ہوتی ہے. 2008 میں بھی جب پاکستان ہمیں ملا تھا, ایک بارودوں سے بھرا ہوا پاکستان ملا تھا, بارودوں کا ڈھیر پاکستان ملا تھا, خودکش دھماکوں والا پاکستان ملا تھا, ٹارگٹ کلنگ والا پاکستان ملا تھا, اغوا برہنہ تاوان والا پاکستان ملا تھا, اور ہم نے وہاں سے وہ سفر شروع کیا امن کا. ٹھیک ہے, آج ہمیں مشکلات ہیں, آج ہمیں بہت مشکلات ہیں, فائنینشیل مشکلات ہیں, اکنامیکل مشکلات ہیں, چیزیں ہیں. ہم نے اس کو درست کرنا ہے. ہم نے عوام میں جانا ہے, ہم نے عوام سے ووٹ لینا ہے, ہم نے عوام کو بتانا ہے کہ ان کی حکومت اور ہماری حکومت میں کیا فرق تھا, اور ہم نے ان سے پھر ووٹ لینا ہے. میرے بھائی نے بات کی کہ لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے بائی الیکشن میں چند دن رہ گئے ہیں, عید کے بعد انشاءاللہ ایک اور عید ہم منائیں گے. آپ پھر کہیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. ٹھیک, ہاں میں نے لانگ مارچ میں کہا تھا کہ عید سے پہلے عید منائیں گے, اور انشاءاللہ میں آج دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بتا رہا ہوں کہ عید کے بعد ہم ایک اور عید منائیں گے انشاءاللہ. ہم ضمنی الیکشن میں کلین سویپ کریں گے, جیسے ہم نے سندھ کے الیکشن میں فرسٹ فیز میں کلین سویپ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں, اس طرح ہماری جیسے سندھ کی اچھا کہا, جیسے سندھ کے ضمنی الیکشن میں کلین سویپ کیا ہے ویسے. ٹھیک ہے, میں ایک بریک. آپ کے اس میں کوئی معصومانہ سوال ہے, میں جواب دوں گا. آپ کے اس میں بھی مجھے مطلب ہے کہ آپ کا معصومانہ آپ کو شرارت نظر آ گئی, اس کے جواب میں بریک کے بعد شرارت کا جواب بڑے معصومانہ. وہ میں نے اس لیے کہا کہ جیسے سندھ میں, تو سندھ میں آپ نے ایسے جیتا ہے کہ آپ کے سیاسی مخالف نہیں, علی محمد خان صاحب کی پارٹی کو چھوڑ دیجئے, آپ کے اتحادی ایک طرف بیٹھے مولانا صاحب کی پارٹی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دھاندلی کی, ایک طرف بیٹھی ہم, وہ کہہ رہی ہے. بریک کے بعد جواب دے دیں, بریک کے بعد وہ. اور آپ سے بھی پوچھوں گا کہ ہم عوام کو بتائیں گے کہ ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے. اب علی محمد خان صاحب تو بتا دیں گے کہ ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہمارے دور میں پیٹرول اتنے کا تھا, ان کے دور میں اتنے کا ہو گیا, ہمارے دور میں گیس اتنے کی تھی, ان کے دور میں اتنے کی ہو گئی. تسی کی دسو گے یہ ہے, تسی مینو دسو. بریک کے بعد بتائیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ذرا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. بھٹی صاحب آپ نے پہلے سیگمنٹ میں مجھے نہیں بتایا, خدا کے واسطے بتائیں آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے. 20 سیٹوں میں سے کتنی سیٹیں جیت رہی ہے پی ٹی آئی, یہ بتائیں بھٹی صاحب, آخری سیگمنٹ میں. بھائی جان, جو میں نے آپ کو ابھی تفصیل سے بتایا کہ جو ان کی الیکشن کا آرٹ ہے, سائنس ہے, حکومت ہے, وہ تو بتا دیا نا, نمبر بتایا نا آپ کا خیال, اور 2,000 روپے پہ آپ کو پچھلی مرتبہ لاہور میں جمہوریت بکتی نظر آئی تھی, وہ بھی ہے. تو سارا کچھ ہونے کے باوجود اس وقت مجھے مسلم لیگ نون آگے نظر آتی ہے, پی ٹی آئی پیچھے نظر آتی ہے. سیٹیں کتنے جیت پاتے ہیں یہ کبھی قبل از وقت ہوگا, لیکن یہ میک اینڈ بریک. یاد رہے یہ وفاق کی حکومت بھی پنجاب کے بنیاد پہ کھڑی ہے. پنجاب ہلا تو وفاق بھی ہل جائے گا, اور اگر پنجاب سے ہار گئے, حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہ رہے, تو یہ الیکشن میں بھی جا سکتے ہیں. اس لیے یہ ایسا ہی اسد عمر صاحب نے یہی کہا, اور ٹھیک کہا کہ اگر پنجاب کا الیکشن جیت گئے تو پھر شہباز شریف اس وزارت عظمیٰ کا کیا کریں گے جس میں سی ایم پنجاب پی ٹی آئی کا ہو. تو اتنا اہم ہے, یہ صحیح بات ہے. اور 24 کلومیٹر کا, سر 24 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہوگا 18ویں ترمیم کی برکت کے بعد. 24 کلومیٹر کا اور 22 لاکھ کا وزیر اعظم ہمارا ہی ہوگا. تو پھر اور لیکن اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں بھائی جان, میں جانے ہی لگا تھا, بس آپ نے روک لیا جملہ بول کے. مجھے بتائیں پھر میں جا رہا ہوں. ہاں, میں بڑی مہربانی, آپ مجھ سے جب سے میں ملا ہوں آپ کو کراچی میں, آپ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ 50 روپے فی لیٹر جو پٹرول پر لیوی ٹیکس لگا دیا گیا ہے, خدا کا خوف, اللہ کا کوئی کرو, خوف خدا کرو. مہنگائی نے مت مار دی ابھی سے, لوگ گھروں کے برتن بیچنے پر مجبور ہیں, اور لوڈ شیڈنگ نے تو تباہی پھیر دی ہے. اور کوئی خدا کا خوف, نالائق, نااہل, نا تجربہ کار لوگ تھے, ان کے دور میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. اہل, لائق اور تجربہ کار آئے اور ان کے دور میں لوڈ شیڈنگ.
اور پھر ہم نے نیب ترامیم پر بڑا ماتم کیا, آخری 2 جملے کہ بہت ماتم کیا, لیکن 2 ترامیم ابھی آپ کے سکرین پر چل رہی تھی. تازہ ترین بتائیں, میں بتانے والا تھا, آپ بتا دیں تازہ ترین کیا ہوا. چیئرمین نیب مقدمہ ختم کر سکے گا, ایگزیکٹو بورڈ درمیان سے نکل گیا. مطلب راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب جو چیئرمین نیب لگائیں گے وہ کوئی بھی مقدمہ ختم کر سکے گا. اور دوسرا جو محترم آصف علی زرداری صاحب کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ میرے کیسز یعنی سندھ کے کیسز سندھ یعنی کراچی میں ٹرانسفر کیے جائیں, وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو اللہ کے فضل سے جیسے وہ بار سے آیا ثبوت ختم, اور جیسے ٹی ٹی ختم, جیسے 35 والیم ختم, جیسے 10 والیم ختم, جیسے وہ سارا وہ کیا کہتے ہیں نیب کا افسر جو کیس ثابت نہیں کرے گا 5 سال سزا. ویسے کیس ٹرانسفر یہ اس میں کنڈی صاحب جواب دیں گے. ویسے کیس ٹرانسفر اور اللہ کے فضل سے انہوں نے خود کو بھی NRO دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی سارے ختم کر دیے جو لیب میں چل رہے تھے. ادویات, آٹا, گندم, سب کرپشن جائز ہو گیا. علی محمد خان صاحب, یہ اب کنڈی صاحب آپ سے پوچھنے والے اتنے سارے سوالات ہو گئے, چلیں اب میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی پوچھ لوں گا. لیکن علی محمد خان صاحب, یہ پنجاب والے ضمنی پہ آخری سوال ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ امر بھی ہے نا کہ آپ نے وہ کہا کہ لوگوں کا غم و غصہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ڈچ کیا پاکستان تحریک انصاف کو, لیکن ان 20 میں سے 10 لوگ تو وہ ہیں جو کہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑے ہیں, بعد میں ظاہر ہے بلے کے ساتھ شامل ہوئے بعد میں, تو یوں تو ٹھیک ہے کہ ٹیکنیکلی وہ PTI سے ہی منحرف ہوئے تبھی 20 سیٹ ہوئے, لیکن الیکشن والے دن انہوں نے PTI کے بھی خلاف الیکشن لڑا ہے. 20 میں سے 10 سیٹیں وہ ہیں. یہ ایلیمنٹ بھی آپ کے خلاف جا سکتا ہے نا علی محمد خان صاحب, کہ سیدھا 50% لوگ تو بلے پہ الیکشن ہی نہیں لڑا تھا. وسیم صاحب, اس کو اگر آپ دیکھ لیں تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں. صرف اس وجہ سے غصہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک جماعت کو چھوڑ کے کسی اور جماعت میں چلے گئے. وہ تو ٹپیکل سیاسی ایک چیز ہے کہ PTI کو چھوڑ کے آپ ادھر کیوں چلے گئے. اصل میں جو غصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سائفر سامنے نہ آتا تو وہ عام سا جو ہمارے ملک میں ایکسیپٹ کر لیا کہ لوگ بکتے ہیں اور لوگوں کی خریداری ہوتی ہے اور مفادات کے لیے لوگ جو ہے اپنی ضمیر بیچتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو پہلے بھی بکتے رہے اس بار بھی بکے. لیکن اصل میں جو گیم خراب ہوئی ہے اور لوگوں کو غصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سائفر کی چیز سامنے آئی ہے کہ بھئی ایک بین الاقوامی مداخلت کے بعد ایک بار کا ایک ملک ہے جتنا بھی طاقتور ہے اور ہم جتنے بھی غریب ہیں یا جتنے بھی مقروض ہیں, یہ حق کس نے ان کو دیا ہے کہ ہم نے اپنی عزت تو گروی نہیں رکھی کہ میرے ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں کوئی یہ حکم کرے کہ اس کو ہٹاؤ اور اس کو لگاؤ اور اس کو نہیں ہٹاؤ گے تو یہ ہو جائے گا اور اس کو لگاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. یہ تو وزیر اعظم کے بارے میں تھا. میں تو کسی اپنے ملک کے اپوزیشن لیڈر یا کسی بھی عہدیدار کے بارے میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا, نہ پاکستانی قوم, کہ اس طرح آپ کریں کہ بھئی آپ شہباز صاحب کو اپوزیشن لیڈر ہٹائیں, اگر نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کا یہ ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری فوج کے کسی لیفٹیننٹ کے بارے میں کوئی بات کر کے دیکھا ہے؟ میری کوئی سول جج کے بارے میں کوئی آرڈر کر کے کیوں دکھائے گا بھائی؟ میں اپنے سول جج, میں اپنے لیفٹیننٹ کیپٹن کے ساتھ, میں اپنے ملک کے وزیر, اپنے ملک کے سرکاری افسر, اپنے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں ایک آزاد ملک ہوں, 47 میں میرا ملک آزاد ہوا, ٹھیک ہے میں کمزور صحیح, لیکن میں ایک اسلامی تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو نیریٹو ہے اس کا نقصان ہوگا آپ کے سیاسی مخالفین کو, نہ کہ پارٹی کو بدلنے کے علاوہ. دوسرا دیکھیں وسیم صاحب, دیکھیں جو پریکٹیکل ریالٹی ہے, پریکٹیکل ریالٹی کیا ہے؟ ابھی ہفتے ایک بات جو ہے آپ کی عید الاضحیٰ آ رہی ہے, آپ کراچی میں نکلیں, تھوڑا چیک کریں, یہ کنڈی صاحب یہ سارے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, ایز اے پاکستانی مجھے بتائیں کیا عام آدمی ایک غریب شخص ایک بکرے کی بھی آج قربانی کر سکتا ہے؟ اور ہمیں بڑا کہتے تھے نا کہ آپ کا مہنگا حج آج 10 لاکھ روپے کا مہنگا حج ہو گیا ہے. 10 لاکھ کا حج کوئی مڈل کلاس آدمی سوچ سکتا ہے؟ میں آپ کو اپنے علاقے کی بات بتاتا ہوں کہ میرے ایک جو ہے جاننے والے جو بینک میں مینیجر ہیں, اس طرح کی پوسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حج سے پہلے ہزاروں اپلیکیشنز یا سینکڑوں آتی تھی. کہتے ہیں میرے پاس پورے علاقے میں 4 اپلیکیشنز آئی ہیں. جی ابھی تک جو ہے وہ حج پہ جا سکتے ہیں, ورنہ ان دنوں میں تو ختم ہو جاتا تھا کوٹا, لیکن اتنا صحیح بالکل صحیح بات کا تو فائنل بالکل صحیح بات. 40,000 کا آپ کا اس وقت بکرا بک رہا ہے کنڈی, اور بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہوگا. گائے کے کاٹنے کے 40,000 کنڈی صاحب جاتے جاتے آپ بتا دیں, ایک طرف یہ مہنگائی ہے کر کے آپ کے درجوں اور کی آپ دکانیں قانون سازی کر رہے ہیں. کنڈی صاحب کی خریداری نہیں کر سکتے. آپ نے نیب ترامیم میں کہہ دیا کہ جس کا کیس وہیں پہ لگے. یعنی زرداری صاحب کے کیسز سارے سندھ میں آپ کا مطالبہ تھا, تو پاکستان کی باقی عدالتوں پہ بھی اعتماد ہوگا نا. مطلب اس میں ایسی کیا قیامت آ گئی تھی کہ آپ نے کہا یہ بھی ہو جائے کہ بھائی چلو کیس سندھ میں ہی چلے, یعنی جس کا جہاں کا کیس ہو وہاں بھی چلے, وہیں چلے فائنل ورڈ. دیکھیں ہمارا یہ پہلے دن سے یہ کانٹیکٹ ویو تھا اور ہم یہی چاہتے تھے کہ ہمارے کیس وہیں پہ چلے جہاں پر ہم رہتے ہیں, سندھ کا, اور یہ پہلے دن سے تھا.
ہم کبھی بھی نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کریں گے. ہم کبھی بھی نیب کو پارٹی توڑنے کے لیے استعمال نہیں کرتے جس طرح ماضی میں پیٹریوٹ بنی, باقی پارٹیوں کو توڑا گیا. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں دن اپوزیشن کا فلاں بندہ پکڑا جائے گا. بالکل پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے, فیورز کے لیے بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے نا. بالکل نہیں ہوگا پولیٹیکل وکٹمائزیشن, لیکن حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے. اب یہ کہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن حساب کتاب اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے, میں نے اس ٹیکس پیئر کے پیسے لوٹے ہیں, تو بالکل میرا حساب کتاب ہونا چاہیے. اگر آپ نے کیا یا کسی اور نے کیا ہے ان کا بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل اگر میرے اوپر کیس بن رہا ہے تو پولیٹیکل. ان کے پاس ہے 4 سال, ہم بڑے غلط. اس سے کیا تعلق ہے, آپ کو عدالتوں پہ تو اعتماد ہے نا. آپ نے کہا جو کیس جہاں چلے وہیں کا ہو, اور ظاہر سب کو معلوم ہے کہ زرداری صاحب کا مطالبہ تھا, اوپنلی کہہ چکے ہیں بلاول صاحب. 50 کروڑ سے زائد کرپشن نیب کے انڈر آئے گی, 50 کروڑ سے نیچے کر لو. دیکھیں ہماری کسی بھی حکومت نے اگر ہمارے خلاف نیب نے اگر سندھ نے کوئی انکوائری کی, ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے پیچھے ہم نہیں چھپے. پشاور BRT کا کیس نیب نے اٹھایا, سپریم کورٹ کے پیچھے چھپے. وہاں پر جو ہے سر, لیکن یہ ترمیم تو ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, خیبر پختونخوا میں ہم نے نہیں بند کرائی, PTI کی ماضی کی حکومت. لیکن یہ تاثر تو بن رہا ہے کہ پولیٹیکل فیور چلے, اس پہ اور بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. دیکھیں کوئی پولیٹیکل وہ تو لیکن ہو گیا, چلیں اس پہ کرتے ہیں. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. کنکلوڈ کرتے ہیں بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.